بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار لوگوں کی فہرست میں حضرت اویس کرنی کا نام بھی شامل ہے، جن کی زندگی کا نور عشق مصطفیٰ ملا تھا۔ آپ کی زندگی کے ڈانگ نرالے تھے، آپ ایک خاموش صفت انسان تھے، اپنے کام سے کام رکھتے۔ آپ کو اپنے علاقے کا سب سے مفلس انسان کہا جاتا تھا۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے اور اس سے اپنی والدہ کی کفالت کرتے تھے۔ آپ کھجوریوں اور کچھوارے تناول فرماتے تھے۔ آپ اپنے لمحے لمحے کو خدا اور عشق مصطفیٰ میں صرف کرتے تھے، اسی بات لوگوں نے دیوانہ اور مجنون کہتے۔ آپ کو لوگوں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے دور جنگل میں چلے جاتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ کا مکان پرانا اور شکستہ تھا۔ آپ پھٹے ہوئے کپڑوں کو لے کر انہیں اچھی طرح پاک کرتے اور پھر ان کو سی کر پہن لیتے۔ آپ کے پاس اونٹوں کے بالوں کا ایک پاجامہ اور ایک کمبل تھا۔ آپ کی خاموش طبیعت کی وجہ سے کوئی آپ کو مجنون کہتا تھا، کوئی آپ کو مغرور، مگر آپ کسی کی بات کا برا نہیں مانتے تھے۔ آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کو مجنون خیال کرتے۔ آپ کے گھر والوں نے گھر کے باہر آپ کے لیے ایک حجرہ بنا دیا، مگر وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس نہ جاتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اس لیے دربار مصطفیٰ میں اہم مقام رکھتے تھے، گویا کہ آپ نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی ملے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بخوبی واقف تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے تو حج کے موسم میں انہوں نے آواز دی کہ اے لوگو سب کھڑے ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یمن والوں کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئے، صرف یمن والے کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد یمن کے باشندوں میں سے صرف قبیلہ مراد کے لوگوں کو اور اس کے بعد مقام کرن کے باشندوں کو کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی کھڑا رہ گیا۔ کیا تم خاص کرن کے باشندے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے مخاطب کر کے پوچھا۔ ہاں امیر المومنین، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امیر المومنین، آپ اویس رضی اللہ عنہ کا کیوں پوچھتے ہیں؟ اس سے زیادہ بیوقوف اور مجنون محتاج ہم میں سے کوئی نہیں۔ اس ضعیف شخص جو کہ حضرت اویس کا چاچا تھا جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو سن کر رو پڑے اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایوب جو تو گن رہا ہے تجھ میں ہے، ان میں یہ نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اویس کی شفاعت سے قبیلہ ربیع و مضر جتنے آدمی بشر میں داخل ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی عشق مصطفیٰ کی پیاس بجھانے کے لیے ساری زندگی سرگرم رہے، اپنے آپ کو بات الہی میں مشغول رکھا۔ حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اویس کرنی کا یہ حال تھا کہ جب شام ہوتی تو کہتے کہ یہ رکوع کرنے کی رات ہے اور پھر ساری رات رکوع میں ہی گزار دیتے۔ پھر فرماتے کہ رات سجدے کی رات ہے اور ساری رات سجدے میں بسر ہو جاتی۔ بعض اوقات شام کو کچھ کھانا بچا رہتا تو شام ہی کو خیرات کر دیتے، پھر دعا کرتے بار الہی اگر کوئی بھوک سے مر جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا، کوئی ننگا ہو تو بھی مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا۔ جب شام ہوتی تو اویس کرنی کے پاس جتنا کچھ کھانا کپڑا ہوتا سب صدقہ کر دیتے، پھر کہتے اے اللہ کوئی بھوک سے مرے تو مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا، کوئی عریانی کی وجہ سے ہلاک ہو تو اس کی بات پرس مجھ سے نہ ہو۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جب شام ہوتی تو کہتے کہ آج سجدے کی رات ہے، اس کے بعد سجدے میں سر رکھتے تو صبح ہوئی کو سر اٹھاتے، اور کسی دن کہتے کہ آج رکوع کی رات ہے تو پھر نماز شروع کرتے اور رکوع ہی میں صبح کر دیتے۔ زاہد کا یہ عالم تھا کہ گھر بار لباس اور کھانے پینے وغیرہ جملہ لائق دنیاوی سے ہمیشہ آزاد ہیں، ایک نہایت بسیطہ اور شکستہ مکان میں رہتے تھے۔ کھانے پینے کا یہ عالم تھا کہ کبھی اونٹ چرا کر اور کبھی کھجور کھا لیں تو جان بچ جائے، جو کہ شرعاً بھی فرض۔ لباس میں ایک صفوف کی چادر اور ایک صفوف کا آزار ہوتا تھا، اکثر وہی میسر نہ آتا تو لوگوں کے ننگے بدن دیکھ کر چادر دیتے۔ آپ کو اس کی موجودانہ شان کی وجہ سے ظاہر بین عوام آپ کو راہ چلتے پریشان کرتے۔ ایک مرتبہ کپڑے میسر نہ ہونے کی وجہ سے حلقہ ذکر سے غیر حاضر ہو گئے تو آپ کے شریک حلقہ امیر ابن جابر یہ سمجھ گئے کہ آپ بیمار ہو گئے، پہنچے اور کہا کہ تم پر خدا رحم کرے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ اس نے جواب دیا میرے پاس چادر نہیں تھی اس لیے نہ آ سکا۔ حضرت فاروق نے چاہا کہ کوفے والے کے نام خط لکھیں، آپ کو تعارف کرا کہ آپ کے سادگی کی ہدایت کر رہے ہیں، کہ مگر آپ نے منظور نہ کیا۔ جواب میں دیا کہ زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ ابو سندر دستی فرماتے ہیں کہ اویس کرنی جب بنی ہوئی سیڑھیوں کو دیکھتے تو انہیں یاد آ جاتی، پھر اس خوف سے آخرت سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے، خطا کہ دیکھنے والے آپ کو دیوانہ سمجھتے۔ منقول ہے کہ 3 دنوں تک آپ نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، چوتھے روز جب باہر لائے تو
ایک سنہری دینار راہ میں پڑا دیکھا مگر اٹھایا نہیں، شاید کسی کا گر پڑا ہو۔ آگے چلے تاکہ گھاس کھا کے بھوک مٹائیں کہ دیکھتے ہیں کہ بکری منہ میں گرم روٹی لے کر چلی آ رہی ہے۔ بکری نے وہ روٹی آپ کے سامنے آ کر ڈال دی مگر آپ نے روٹی کو نہ چھوا، شاید کسی کی اٹھائی ہو۔ آگے چلنے لگے مگر بکری نے زبان حال سے کہا کہ اس خدا کی غلام ہوں جس کا تو غلام ہے۔ تب اس نے روٹی اٹھا کر کھا لی۔ بکری گم ہو گیا۔ عمر فاروق نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا گیا میں مزدور ہوں، خبر نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ تو عمر فاروق نے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اویس کرنی ہے میرا نام، اللہ کا بندہ۔ عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میرا انٹرویو کرنے والے؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ علی نے کہا کہ اویس ہی امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی ابن طالب۔ اویس کرنی کا یہ سننا تھا۔ یہ کانپنے لگے، جی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو عمر نے کہا پہلے ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھائیں ہمارے لیے دعا کریں، اور رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، آپ لوگوں سردار ہیں، میں نوکر آپ کا، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں۔ تو عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ ان کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، ان کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔